الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی آمنت باللہ صدق اللہ و مولانا العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے شمار کرم ہے، احسان ہے، جس رب کائنات نے ہمیں یہ خوبصورت اچھی اور پیاری زندگی عطا فرمائی۔ اللہ رب کائنات عز و جل ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے صراط مستقیم کے رستے کی پہچان نصیب فرمائے۔ آپ جس طرح جانتے ہیں یہ بابرکت مہینہ، رحمتوں والا، برکتوں والا ماہ ذوالحج شریف کا مہینہ اپنی برکتیں لٹاتا ہوا ہم سے جدا ہوتا جا رہا ہے۔ اس مہینے کے اندر آپ جانتے ہیں سب سے زیادہ جو ذکر خیر کیا جاتا ہے وہ جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور جناب سیدنا اسماعیل علیہ السلام۔ ایک بات یاد رکھنا، کوئی بھی بندہ، کوئی بھی شخص حق کی راہ پہ نکلے، کوئی بھی بندہ اللہ کی رضا کے لیے دین پر پہرا دے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے تنہا نہیں چھوڑتا۔ ہمیشہ امتحانات، ہمیشہ مشکلات، ہمیشہ آزمائشیں اللہ تعالیٰ کے پیاروں پر ہی آئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے ہی آزمائش کو جھیلتے رہے۔ آپ دیکھیں آج کے دور میں لوگ باتیں کرتے ہیں کہ دین پر چلنا بہت ہی مشکل ہے۔ لوگ طرح طرح کی باتیں سناتے ہیں کہ دین پر چلنا بہت ہی زیادہ مشکل ہے، دین کا کام کرنا بہت ہی مشکل ہے۔ میں نے کہا اب دین کا کام کرنا مشکل ہے یا اس وقت دین کا کام مشکل تھا جب سارے لوگ بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، سارے لوگ بتوں کے پجاری ہوتے تھے، سارے لوگ بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ اس وقت ایک تنہا بچپن کا عالم ہے، نام جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہے۔ آپ ڈٹ جاتے ہیں، آپ لوگوں کو اعلان کرتے ہیں، لوگوں ان بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ یہ اپنے ہاتھوں سے ہی تراش کے، اپنے ہاتھوں سے ہی ان بتوں کو بنا کے ان کی عبادت کرتے ہو۔ یہ ہرگز ہمارے خدا نہیں ہو سکتے، یہ ہرگز بھی ہمارے خدا نہیں ہو سکتے۔ نہ تو یہ سن سکتے ہیں، نہ یہ دیکھ سکتے ہیں، نہ یہ کسی نفع نقصان کے مالک ہیں۔ مگر بات اس سے بھی آگے نکل گئی۔ جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے جو چاچا جان تھے، جن کا نام آزر تھا، غالباً اور بھی نام علماء فرماتے ہیں مگر یہ آپ کا نام زیادہ مشہور ہے۔ اس کا کاروبار تھا، بتوں کا کاروبار تھا۔ وہ بت طرح طرح کے بنایا کرتا تھا، چاندی کے، سونے کے، مٹی کے، پتھروں کے بت وغیرہ وہ بنایا کرتا تھا۔ اور اس کے دوسرے بیٹے بھی وہ بت بنا کے بازار کے اندر لوگوں کو فروخت کرتے تھے۔ مگر دیکھے تو صحیح یہ کیسے نادان لوگ تھے کہ اپنے ہاتھوں سے ہی بت بنایا اور اسی کو خدا مان لیا۔ ان کی عقل تو چیک کرے کہ اپنے ہاتھوں سے ہی بنا کر اسی کی عبادت کر رہے۔ جب جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے چاچا کے پاس پہنچے، چاچا کی حویلی پہنچے، دکان پر پہنچے، بت خانے پر پہنچے تو پوچھنے لگے یہ کیسے بت ہے، یہ کیسے رب ہے، ہمیں تو بتائیں۔ جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب سوال کیا نا، اب چاچا جان کو سوال کیا، اب چاچا جان کہنے لگے بیٹا یہ ہمارے خدا ہیں، ہم ان کی عبادت کرتے ہیں، ہمارے بڑے بھی ان کی عبادت کرتے رہے، اور میں تمہیں بھی یہ تلقین کرتا ہوں بیٹا ان کو آپ اٹھاؤ اور بازار کے اندر فروخت کر کے آؤ۔
اب جناب ابراہیم علیہ السلام تو پہلے ہی یہ چاہتے تھے کہ یہ موقع مجھے میسر ہو، خدا ان کے فروغ کروں، خدا ان کے بیچنے جاؤں، عبادت اپنے رب کی کروں، خدا ان کے بیچوں گا، پہچان میں اپنے رب العالمین کی کرواؤں گا۔ جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہوتا کیا ہے، آپ نکلتے ہیں جب بازار کے اندر نکلتے ہیں، علماء کرام فرماتے ہیں ایک بت کے گلے کو رسا باندھ لیتے ہیں، ایک کے بازو کو باندھ لیتے ہیں، ایک کی ٹانگوں کو باندھ لیتے ہیں، اور ایک کے کمر کو رسا باندھ کے اب گلیوں میں کھینچ کے لے کے جا رہے ہیں، اور زمین پر کوئی نالیوں کے اندر بت جا رہا ہے، کوئی کدھر جا رہا ہے، کوئی کدھر جا رہا ہے۔ آواز کیا لا رہے ہیں؟ لوگوں، یہ رب ہیں آپ لوگوں کے، لوگوں یہ بت آپ لوگوں کو بیچنے کے لیے آیا ہوں، مگر ان بتوں کے بارے میں پہلے سنیے تو صحیح کہ یہ بت، یہ رب وہ رب ہیں جو کسی نفع نقصان کے مالک نہیں، یہ رب وہ رب ہیں جو نہ دیکھ سکتے ہیں نہ یہ سن سکتے ہیں۔ لوگوں، یہ وہ رب ہیں جو کہ نہ کوئی مشکل کشا ہے، نہ حاجت روا ہے، نہ ان کو کوئی پہچانتا ہے، نہ یہ کسی کو پہچانتے ہیں۔ اب لوگ جمع ہونے شروع ہو گئے۔ لوگ جب جمع ہونے شروع ہو گئے، لوگ کہنے لگے ہمارے خداؤں کی توہین کر رہا ہے ابراہیم تو۔ فرمایا میں تو سچائی بیان کر رہا ہوں، توہین تو نہیں کر رہا ہوں، میں سچائی بیان کر رہا ہوں، یا تو تم لوگ بتاؤ کیا یہ دیکھ سکتے ہیں ہمیں؟ وہ سب خاموش ہو گئے۔ کیا یہ ہم لوگوں کو دیکھ سکتے ہیں؟ اب سارے خاموش، کہنے لگے نہیں یہ دیکھ تو نہیں سکتے۔ کہا کیا یہ کسی نفع نقصان کے مالک ہیں؟ سارے خاموش۔ اب کوئی بولے گا، مجمع میں سے ایک شخص بولتا ہے، کہتا ہے تم کس رب کی عبادت کرتے ہو؟ جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں اس رب کائنات کی عبادت کرتا ہوں جس نے کائنات کو بنایا، اس نے پوری کائنات کو پیدا کیا، اس نے ہر شے کو خلق کیا، اس کو کسی نے نہیں بنایا، اس نے ہر چیز کو پیدا کیا، اسی کے قبضہ قدرت میں تمہاری اور میری جان ہے۔ میں اس رب حقیقی کو جانتا ہوں، اس رب یکتا کو مانتا ہوں جس کے قبضہ قدرت میں تمہاری اور ہماری جان ہے۔ میں اس رب کائنات کو جانتا ہوں جس رب کائنات نے انسانوں کو پیدا کیا اور موت کو پیدا کیا۔ میں اس رب کائنات کی عبادت کرتا ہوں جو حاجت روا بھی ہے، جو مشکل کشا بھی ہے، جو دینے والا بھی ہے، وہی رب ہے جس نے کائنات کو پیدا کیا۔ اب یہ بات پہنچی جب جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے چاچا جان کے پاس یہ بات پہنچی، وہ چلتا ہوا آیا، ادھر سے جناب ابراہیم علیہ السلام نے کافی بڑا مجمع لگایا ہوا ہے، مجمع میں سے ایک عورت بولی، کہنے لگی ہمارے تو رب وہ ہیں جن کو ہم دیکھتے ہیں، تمہارا رب تو نظر نہیں آتا، پہلے اپنا رب تو دکھائے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں رب نہیں، رب کی ادنا سی نشانی دکھاتا ہوں، میں تمہیں اسی رب کائنات کی ایک قدرت کا کرشمہ دکھاتا ہوں۔ اگر تم نے اس چیز کو دیکھ لیا، رب کی نشانی کو دیکھ لیا، میں سمجھ لوں گا تم اللہ رب کائنات کو دیکھ سکتے ہو۔ مگر انہوں نے کہا ٹھیک ہے دکھائیں ہمیں۔ اب پھر ہوتا کیا ہے کہ جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کہتے وہ سورج ہے سامنے، کہنے لگے جی سورج ہے۔ فرمایا یہ رب نہیں ہے، یہ رب کی نشانی ہے، یہ رب کی ادنا سی نشانی ہے، یہ رب کی قدرت کا کرشمہ ہے، اس کو سارے دیکھو۔ اب دیکھنے لگ گئے، تھوڑی دیر کے بعد آنکھیں ملنے لگے، کہنے لگے ہم سے نہیں دیکھا جاتا۔ آپ نے فرمایا آپ ایک سورج کو نہیں دیکھ سکتے، میرے رب کو کیسے دیکھ سکتے ہو؟ آپ ایک سورج کو نہیں دیکھ سکتے۔ سمجھائی نا سب باتوں کی؟ آپ لوگ سمجھ رہے ہیں نا باتیں؟ ہاں، کہا آپ رب کو نہیں دیکھ سکتے، کیسے دیکھو گے رب کو؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ ادھر سے چاچا جان آئے، کہنے لگے بیٹا یہ تم کیا تماشا لگا کے بیٹھے ہو، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں اپنے رب کی پہچان کروا رہا ہوں
لوگوں کو، میں ان خداؤں کو نہیں مانتا ہوں، میں ان خداؤں کو ہرگز نہیں مانتا ہوں جن کو ہم اپنے ہاتھوں سے تلاش کرتے ہیں، پھر بناتے ہیں، پھر بیچ ڈالتے ہیں، یہ بھی خدا ہو سکتے ہیں۔ جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے متعلق آپ نے سنا ہوگا، آپ بچپن ہی کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کا اندازہ لگائیں کہ آپ حق پر ڈٹ گئے۔ حق پر ڈٹ جانا عام بندے کے بس کی بات نہیں، اللہ جس کو چن لے وہی حق پر ڈٹ جاتا ہے۔ پھر وقت آیا جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا، آپ نے سنا ہوگا کہ آپ مہمان نواز بہت تھے، آپ بہت ہی زیادہ مہمان نواز تھے، آپ مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھایا کرتے تھے۔ جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام آپ ایک مرتبہ دسترخوان لگائے بیٹھے ہیں، انتظار کر رہے ہیں کوئی مہمان آئے اور کھانا تناول کرے۔ دیکھتے کیا ہے کہ کوئی بھی مہمان نہیں آ رہا۔ جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دسترخوان سے اٹھے، گھر سے باہر نکلے، گلی کا موڑ کاٹا، آگے ایک نوجوان چل کے جا رہا ہے، آپ اس کے پیچھے گئے، اس کو بازو سے پکڑا اور کہا، اے نوجوان، آپ میرے دسترخوان سے کھانا تو تناول فرما لے۔ جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام آپ اس کو لے کے دسترخوان پہ آتے ہیں، جب اس کو دسترخوان پہ لا کر بٹھاتے اور کہتے چل میرے رب کا نام لے اور کھانا شروع کر دے۔ جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ کہا نا چل میرے رب کے نام پر کھانا تناول کر، میرے رب کے نام پر کھانا کر، وہ کہنے لگا ابراہیم میں تو تیرے رب کو مانتا ہی نہیں، میں تو تیرے رب کو تیرے رب پر ایمان بھی نہیں رکھتا ہوں، تیرے رب کو جانتا ہی نہیں ہوں، میں تو بتوں کی عبادت کرتا ہوں، بتوں کو جانتا ہوں، بتوں کو اپنا خدا تسلیم کرتا ہوں، میں تیرے رب کے نام پر کیوں کھاؤں؟ جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا یہ بات ہے، اچھا پھر ایسے کر، اگر تو میرے رب کو نہیں مانتا تو پھر میرا کیا لگتا ہے؟ میں تو اس رب کائنات کے لیے کھلا رہا ہوں کھانا، میں اس رب کائنات کی رضا کے لیے کھلا رہا ہوں، میں اس رب کو خوش کرنے کے لیے کھلا رہا ہوں، اگر تو اس کا نام بھی نہیں لیتا، اس کا نام لینا بھی پسند نہیں کرتا، میرا کیا لگتا ہے؟ پھر اٹھ جا چلا جا۔ جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ لفظ کہا، اب وہ دسترخوان سے بندہ اٹھتا ہے، نکل جاتا ہے گھر سے، ادھر سے بندہ گھر سے دسترخوان سے اٹھ کے نکلتا ہے، ادھر سے جبریل آ جاتے ہیں، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ابراہیم تم نے آج میرے ایک بندے کا دل توڑا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے، کہنے لگے میں نے؟ اللہ کون سے تیرے بندے کا دل توڑ دیا؟ فرمایا وہی بندے کا جس کو تو نے بلا کے دسترخوان پہ بٹھایا، لے کے دسترخوان پہ آیا اور بعد میں اسے کہا کھانا تناول کر میرے رب کا نام لے کے، وہ کہتا میں تو تیرے رب کو مانتا ہی نہیں۔ فرمایا اس نے میرا نام نہیں لیا تو نے دسترخوان سے اٹھا دیا، اس کو دسترخوان سے بھگا دیا۔ جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے مالک میں تو تیرے لیے کھانا کھلاتا ہوں، میں تو تجھی کو راضی کرنے کے لیے لوگوں کو کھانا کھلاتا ہوں، اگر وہ تیرا نام بھی لینا پسند نہیں کرتا، تجھے مانتا بھی نہیں، پھر ہمارا کیا لگتا ہے؟ اللہ نے فرمایا ابراہیم اس کی عمر کتنی ہوگی؟ جب کہا ابراہیم اس کی عمر کتنی ہوگی؟ مالک تقریباً اس کی عمر 40 سال 80 سال، مختلف روایات ملتی ہیں کہ 80 سال کے قریب تو ہوگی۔ فرمایا ابراہیم پھر یہ تو بتا 80 سال پہلے اسے کون کھلاتا رہا؟ یہ تو بتا 80 سال پہلے اسے کون کھلاتا رہا؟ جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام آپ نے جب یہ سنا، اللہ نے فرمایا ابراہیم تو نے میرے بندے کا دل توڑا، جلدی کر اسے واپس لے گیا۔ جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام گئے، دوبارہ اس بندے کے پیچھے گئے، پیچھا کیا، جب اس بندے کو دوبارہ ڈھونڈا، اس کو پکڑا بازو سے، چلا میرے دسترخوان پہ کھانا کا۔ اب وہ بندہ کہنے لگا ابراہیم میں نے پہلے کہا میں تیرے رب کو نہیں مانتا ہوں، میں تیرے رب کے اوپر ایمان نہیں رکھتا ہوں، میں تیرے رب کے نام پر نہیں کھاؤں گا۔ جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وہ بے شک نہیں مانتا میرے رب کو، نہ مان مگر کھانا تو آ کے کھا۔ وہ کہنے لگا ابراہیم یہ کیا، اتنی نرمی اور اتنی یکدم تبدیلی یہ کیسے؟ جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہا جس رب کو تو نہیں مانتا، جس رب کی عبادت تو نہیں کرتا،
لگا جس خالق یکتا تو تو نہیں مانتا، اسی رب کائنات نے مجھے بھیجا ہے، اسی نے کہا ہے، اسی نے بولا ہے ابراہیم آج تیرے سامنے اس نے میرا نام نہیں لیا، نام نہیں لیا، تو نے دسترخوان سے اس کو اٹھا لیا اور بھگا دیا۔ ابراہیم یہ تو بتا 80 سال پہلے سے کون کھلاتا رہا؟ پہلے یہ بتا 80 سال پہلے سے کون کھلاتا رہا؟ اب اس نے دیکھا، کہنے لگا اے ابراہیم علیہ السلام، تمہارا رب اتنا قریب، تمہارا رب اتنا نہیں، تمہارا رب اتنا غفور۔ فرمایا ابراہیم اب کھانا میں بعد میں کھاؤں گا، پہلے میں تیرے رب پر ایمان لے کے آتا ہوں، پہلے میں تیرے رب کو مانتا ہوں۔ جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے پھر کیا کیا، اس کو دسترخوان سے جب بٹھایا اور کھانا کھلایا، کھانا کھلانے کے بعد جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے آپ نے پھر کیا کیا، آپ نے دعا خیر کی، پھر سب آپس میں چلے گئے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ مہینہ آپ کی یاد کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کے اندر ایک وہ بھی ٹائم آتا ہے، ایک وہ بھی وقت آتا ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ 9 ذو الحج کی فجر سے 13 ذو الحج کی عصر تک ہر فرض نماز کے اندر، جماعت کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد جب جماعت ادا کر لینی ہے، اس کے بعد پھر بلند آواز سے 1 مرتبہ تکبیر کہنا واجب ہے۔ کیا ہے؟ واجب ہے۔ 1 مرتبہ تکبیر کہنا واجب ہے، اور 3 مرتبہ تکبیر کہنا افضل ہے۔ تکبیر کیا ہے آپ پہلے یاد کر لیں، کیونکہ آگے یہ ٹائم آ رہا ہے، پھر کئی بندے کہتے ہیں کہ ہمیں یاد نہیں رہا، کافی بندے کہتے ہیں ہمیں یاد نہیں رہا، تو اس لیے ہم نے سوچا کہ ہم پہلے ہی آپ لوگوں کو یاد دلوا دیں کہ پھر تکبیر اس انداز سے ہم پڑھیں گے بلند آواز سے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سب پڑھ لیجئے، اونچی آواز سے پڑھ لیجئے، آپ سب آپ پڑھ لیجئے تاکہ یاد بھی ہو جائے گی آپ کو۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تکبیر جو ہے 1 مرتبہ پڑھنا واجب ہے، اور 3 مرتبہ پڑھنا افضل ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس تکبیر کو خود بھی پڑھیں اور لوگوں کو بھی یاد دلائیں۔ تو یہ مہینہ ماہ ذو الحج شریف کا خوش نصیب لوگ اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، خوش نصیب وہ لوگ ہیں جو سرکار مدینہ رحمت قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کے مدینہ شریف کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں۔ اللہ ایسا کرم ہم پہ بھی کرے کہ ہم بھی اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے جائیں، ہم بھی اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے جائیں، ہم بھی طواف کریں، مقام ابراہیم دیکھیں، ہم بھی وہ گلیاں دیکھیں، ہم بھی وہ مقام دیکھیں، ہم بھی وہ گھر دیکھیں جس گھر کو تعمیر کی ذمہ داری اللہ نے ابراہیم کو دی تھی۔ کہا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، فرمایا ابراہیم اس جگہ کو میرے لیے جائے نماز بنا دیجئے۔ پھر جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے گھر کو تعمیر کیا، ساتھ ان کے بیٹے تھے جو مزدوری کر رہے تھے، اللہ کا گھر تعمیر کر لیا۔ تعمیر کرنے کے بعد اللہ کے حضور دعا مانگی کہ مالک و مولا اب اس گھر کو آباد کرنے کے لیے آخر الزمان نبی کو بھیج دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر آپ سنتے رہتے ہیں، پہلے بھی کافی لاتعداد مرتبہ آپ لوگوں نے سنا ہے کہ جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی شادی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اولاد سے نوازا، ایک ہیرے جیسا بیٹا عطا کیا جس کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ پھر وہ بھی وقت آیا جناب اسماعیل علیہ السلام کے مدد کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے حکم جاری ہوا، خواب میں اشارہ ہوا کہ ابراہیم اپنے بیٹے کی قربانی کرو، میرے لیے اپنے بیٹے کو ذبح کرو۔ پھر وہ بھی وقت آیا جناب اسماعیل علیہ السلام کو قربان گاہ کی طرف جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام لے کے جاتے ہیں۔ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ایک باپ اور اپنے بیٹے کو ذبح کرے، ایک باپ
اپنے بیٹے پر چھری چلائے، مگر یہ کام عام بندہ نہیں کر سکتا۔ اللہ کے لیے اولاد قربان کرنا، مال قربان کرنا، جان قربان کرنا ہر بندے کے بس کا کام نہیں۔ پھر وہ بھی وقت آیا جناب ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ارادہ کر لیا ذبح کرنے کا، قربان گاہ کی طرف جب لے کے گئے نا، اب شیطان مردود نے وہاں بھی آ کے وار کیا۔ پہلے شیطان مردود جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ کے پاس آیا، آ کے کہنے لگا تمہیں پتہ ہے کہ ابراہیم اسماعیل کو کہاں لے کے گئے؟ آپ کی زوجہ محترمہ کہنے لگی جی وہ بچے کو باہر گھمانے کے لیے لے کے گئے، سیر کروانے کے لیے لے گئے۔ نہیں تجھے پتہ نہیں کسی چیز کا، تجھے علم ہی نہیں ہے۔ اچھا کیا ہوا؟ وہ تو ابراہیم کو ذبح کرنے کے لیے لے کے گئے ہیں۔ آپ کی زوجہ محترمہ کہنے لگی کیا کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح کر سکتا ہے؟ اب شیطان مردود کہنے لگا ہاں یہی تو میں سوچتا ہوں، یہی تو میں کہتا ہوں کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کو کیسے ذبح کر سکتا ہے؟ اب آپ کی زوجہ محترمہ کہنے لگی یہ تو بتا کوئی وجہ اس کی؟ ہاں وجہ یہ ہے، وہ ابراہیم نے کہا مجھے خواب میں اللہ کی بارگاہ سے حکم ہوا ہے، اشارہ ہوا کہ اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں ذبح کر، اپنے بیٹے کو قربان کر دے۔ اچھا اللہ کا حکم ہے؟ اللہ اکبر۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ نے کہا اچھا یہ اللہ کا حکم ہے، تو شیطان مردود لگ رہا ہے مجھے، بھاگ جا یہاں سے، دفع ہو جا یہاں سے، تو اسماعیل ایک کی بات کرتا ہے، اگر اللہ مجھے 1000 اسماعیل دے میں وہ بھی اللہ کی راہ پہ قربان کر دوں گی۔ مگر یہ بھی وار شیطان کا وہاں نہیں چل سکا۔ پھر شیطان وہاں سے ہٹا، جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچا، کہنے لگا یہ کیا کرنے لگے ہو؟ بھلے کو خواب بھی سچی ہوتی ہے، کیسا باپ ہے جو اپنے بیٹے کو ذبح کرنے پہ تل گیا ہے؟ جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کنکر زمین سے اٹھایا، شیطان کو مارا، شیطان دوسری طرف چل گیا، آپ نے پھر زمین سے کنکر اٹھایا، پتھر اٹھا کے شیطان کو مارا۔ 3 مرتبہ یہ شیطان کو جب کنکر مارا نا، فرمایا چلا جا دفع ہو جا، تو ایک اسماعیل کی بات کرتا ہے، اللہ مجھے 1000 اسماعیل دے وہ بھی اللہ کی راہ پہ قربان کر دوں گا۔ مگر یاد رکھنا، اللہ اکبر، یہ اللہ تعالیٰ نے کنکر مارنا عبادت ہی بنا دیا، پتھر مارنا عبادت ہی بنا دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر یہ شیطان نہ ٹلا، جناب اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا، کہنے لگا اے اسماعیل تمہارا باپ تمہیں ذبح کرنے لگا، یہ کون سا باپ ہے جو بیٹی کو ذبح کرنے لگا ہے؟ یہ کہتا کہ خواب میں مجھے اشارہ ہوا، یہ کون سا خواب ہے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے لگا؟ جناب اسماعیل علیہ السلام نے کہا دفع ہو جا، چلا جا، تمہیں پتہ نہیں ہمارے اللہ کا حکم ہے، اگر رب کا حکم ہے میری 1 جان کیا 1000 جان بھی ہو اللہ کی راہ میں قربان کرنے سے دریغ نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سننے والوں، ہمیں چاہیے ہم اپنے اندر تبدیلی لائیں، ہمیں چاہیے ہم اپنی سوچوں کو بدلیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر انقلاب پیدا کریں کہ وہ ابراہیم بچپن کے اندر بھی جب بتوں کا دور تھا، لوگ بتوں کی عبادت کرتے تھے، بتوں کو خدا تسلیم کرتے تھے، بتوں کو مانتے تھے، اس دور میں بھی اگر حق پر ڈٹے رہے، حق پر کھڑے رہے، صرف فرد واحد ایک تھا جس کا نام جناب ابراہیم علیہ السلام تھا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کے اوپر امتحانات بھی آئے، مگر یہ نہیں کہ امتحان آئے آپ پیچھے ہٹ گئے، یہ نہیں کہ امتحان آتا ہے آپ نے حق کا راستہ چھوڑ دیا، نہیں، امتحانات صرف اللہ کے پیاروں پر ہی آتے ہیں، اللہ جنہیں پسند فرما لیتا ہے انہیں پر امتحانات آتے ہیں۔ پھر ایسا امتحان آیا کہ جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام بت خانے چلے گئے، بت خانے جب گئے نا، سارے بتوں کو توڑا، کسی کا کان اتار دیا، کسی کا ناک اتار دیا، کسی کا بازو اتار دیا، کسی کا گلا کاٹ دیا، کسی کی ٹانگیں کاٹ دی، اور ایک جو سب سے بڑا بت بچا، اب کلہاڑا اس بت کے کندھے پر رکھ دیا، چلے گئے۔ جب لوگ دوبارہ
واپس چل کے آئے نا بت خانے، سارے لوگ جمع ہوئے، دیکھنے لگے کہ یہ کیا، یہ کس نے حال کر دیا ہمارے بتوں کا، ہمارے خداؤں کا، یہ کس نے حال کر دیا۔ ان کا ذہن فوراً جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی جانب پہنچا۔ جب جناب ابراہیم علیہ السلام کی جانب ان کا ذہن پہنچا تو کہنے لگے یہ کام ابراہیم کا ہی ہوگا۔ اب جناب ابراہیم علیہ السلام کو طلب کیا گیا، بلایا گیا، جب جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بلا کے کہا یہ کام تم نے کیا؟ آپ نے کہا او اندھو، یہ تو دیکھو کلہاڑا کس کے کندھے پر پڑا ہے۔ اب وہ یہ تو نہیں کہہ سکتے ہمارا خدا یہ نہیں کر سکتا، ہمارا خدا کسی طاقت کا مالک نہیں۔ اب وہ شرمندگی کے مارے سے سر ان کے جھک گئے، گردنیں جھک گئی۔ بات پہنچی نمرود تک پہنچی۔ نمرود نے کہا ابراہیم اس قدر ہمارے بتوں کی توہین کرنے لگ گیا، ہمارے خداؤں کو اس قدر ذلیل کرنے لگ گیا۔ گرفتاری کا حکم دے دیا، سارے لوگوں کو مجمع کو اعلان کیا کہ جلدی کرو اپنے اپنے گھروں سے لکڑیاں لے کے آؤ، ایک چیخا جلائی جائے، ایک بڑی آگ جلائی جائے تاکہ ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ کے اندر جلا دیا جائے۔ اب سارے لوگوں نے لکڑیاں جمع کی۔ جب لکڑیاں جمع کی، جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں جب ڈالا گیا نا، اللہ اکبر، بالکل مختصر کر کے سنا رہا ہوں، اگر تفصیل کے ساتھ سناؤ تو وقت درکار ہے، کیونکہ جمعہ کے اندر آپ لوگوں کو پتہ کہ ٹائم بھی مختصر ہوتا ہے، تو میں نہیں چاہتا ہوں کہ اتنا وقت لگایا جائے۔ جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب جناب ابراہیم علیہ السلام کو چیخا کے اندر گرایا، چیخا کے اندر پھینکا، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی وہاں بھی مدد کی۔ کہا آگ کو اللہ رب کائنات نے کہ ٹھنڈی ہو جا، گلزار ہو جا، نہ اتنی ٹھنڈی ہونا کہ ابراہیم کو سردی لگنے لگ جائے، نہ اتنی گرم ہونا کہ جناب ابراہیم کو گرمی لگنے لگ جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ ہے، بس یہ یاد رکھنا، امتحانات اللہ تعالیٰ انہی کو امتحانات کے اندر مبتلا کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہوتے ہیں۔ جو اللہ کو پسند نہیں ہوتے ان کو امتحانات کے اندر اللہ تعالیٰ کیسے ڈالے گا؟ جو اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں، آپ جانتے ہیں، آپ اس چیز کو مانیں گے بھی، سارے بندے حق پر نہیں کھڑے ہوتے۔ ہم لوگ کہتے ہیں فلاں بندہ حق پر، فلاں بندہ حق پر، نہیں، حق پر وہی بندہ ہوتا ہے جو ڈٹ جاتا ہے، جو وقت کے نمرود کا بھی خیال نہیں کرتا، کسی کا لحاظ نہیں کرتا کہ ہمیں یہ مروا دے گا، یہ ایسے، وہ اپنی جان کی پرواہ بھی نہیں کرتے، جان کی پرواہ کیے بغیر ہی اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکل آتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر انقلاب پیدا کریں۔ اللہ رب کائنات کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں، اللہ رب کائنات ہماری حاضری کو اپنے بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ انشاءاللہ اگلا جمعۃ المبارک انشاءاللہ یہاں سے ہی سٹارٹ لیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہماری حاضری کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ دو جہانوں کی بلائیاں عطا فرمائے۔ تو ایک بات آخر یہ کرنا چاہتا ہوں، اس بات کا خیال رکھنا ہوگا، عید قربا قریب ہے، تو عید پہ ہم جو لوگ کرتے ہیں کام، آپ جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، ہم سب جانتے ہیں کہ قربانی کے مقصد کو بھول جاتے ہیں، تو ہمیں چاہیے ہم قربانی کے مقصد کو نہ بھولیں، یاد رکھیں۔ اللہ رب کائنات حاضر قبول فرمائے۔ السلام علیکم یا نبی اللہ وعلیہ آلہ وصحبہ۔